اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ آج ہماری گفتگو زکوٰۃ کے متعلق ہے، اور کافی تاخیر کا شکار ہوئی۔ ایک روایت مسلم شریف کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بندے نے ایک مرتبہ بادلوں میں سے آواز سنی، مطلب کوئی کہہ رہا تھا کہ فلاں آدمی کے کھیتی کو جا کے سیراب کرو۔ بڑا حیران ہوا کہ بھلا بادلوں کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بادل جب چل پڑے نا، وہ پیچھے پیچھے چلتا گیا، چلتے 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 اس مقام پہ پہنچا جہاں بادلوں نے کسی کا نام لے کر، جب بادلوں کو آواز آئی تھی تو وہاں پہنچنا تھا۔ بادل جب وہاں پہنچے تو کسی بندے کو دیکھا کہ وہ وہاں کھڑے ہو کر تو پتھریلی زمین پر اپنا کاشت کے لیے زمین تیار کر رہا۔ اس نے جا کر اس سے پوچھا، ہاں بھائی، یہ جو تو نے اہتمام کیا ہے تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی میرا نام فلاں۔ اس نے وہی نام بتایا جو نام اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ تو بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اے عبداللہ، تو میرا نام کیوں پوچھ رہا ہے؟ آخر میرا نام پوچھنے کی وجہ کیا؟ اس نے بولا کہ تیرا نام میں نے بادلوں میں سنا کہ کوئی بادل کو کہہ رہا تھا کہ فلاں آدمی کی کھیتی کو جا کے سیراب کرو۔ تو میں اس وجہ سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ تو نے کون سا ایسا کام کیا جس کی بنا پر یہ تجھے اللہ تعالیٰ نے کمال عطا فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنی کھیتی کے 3 حصے کرتا ہوں، کھیتی کے 3 حصے کرتا ہوں، جس میں سے ایک حصہ میں فقیروں کو تقسیم کرتا ہوں، اور دوسرا حصہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ میں دوبارہ پھر اس کی کاشت کرتا ہوں۔ تو صدقہ و خیرات نکالنا، چاہے وہ مال کا ہو، چاہے وہ عشر کی صورت میں فصل کا ہو، کوئی بھی ہو، یہ نکالنا اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ فرض بھی کیا ہے، اور جو نفلی کرتا ہے بندہ سبحان اللہ، اس کے تو کیا ہی کہنے۔ تو آج جو باتیں شامل کی جائیں اس معاملے میں، وہ آپ لوگوں کے پیش کیے ہوئے سوالات ہیں۔ کچھ سوالات ابھی بھی آ رہے ہیں، تو واٹس ایپ نمبر ہمارا جو پہلے بھی دیا گیا تھا، اس کے اوپر کچھ سوالات آئے بھی ہیں اور کچھ آ رہے ہیں بھی، تو سوالات آپ کرتے جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ آپ وائس میسج میں یا آپ ٹیکسٹ میسج میں سوال کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹ میسج میں سوال کریں گے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو چند جو سوالات آئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ بعض اوقات ہم کمیٹی ڈالتے ہیں، تو کمیٹی کے اوپر زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ تو کمیٹی کے اوپر زکوٰۃ کا طریقہ کار یہ ہے کہ کمیٹی کے کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے ادا کیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 5 لاکھ کی کمیٹی ہے، تو 3 لاکھ روپیہ چلا گیا اور کمیٹی بھی نکلی نہیں، تو یہ اس صورت میں شمار ہوں گے کہ جو ہم نے قرض کسی کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔
بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی پہلی دوسری نکل آتی ہے، مطلب 5 لاکھ کی کمیٹی ہے اور کمیٹی ہماری نکل آئی، اب 5 لاکھ ہمارے پاس آ گیا جبکہ ہم نے ابھی صرف 5,000 دیے یا 10,000 دیے، تو باقی پیسہ ہم پر قرض ہے، تو اسی طرح وہ زکوٰۃ والے نصاب میں سے وہ قرض منہا کیا جائے گا، علیحدہ کیا جائے گا، نکال لیا جائے گا۔ تو کمیٹی کا طریقہ کار تو یہ ہوا۔ زکوٰۃ کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے نا وہ زکوٰۃ نکالنے کا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اماؤنٹ موجود ہے اس کو لکھ لیا جائے، پھر جو آپ نے لوگوں سے قرض مطلب دیا ہوا ہے، پیسے دیے ہوئے ہیں، لینا ہے، اس کو لکھ لیا جائے، 2 چیزیں ہوگی۔ پھر ان کو لکھنے کے بعد جو اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے، سونا چاندی وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی، اس سب کو جمع کر لیا جائے۔ پھر آخر میں جو آپ نے اس میں سے قرض دینا ہے لوگوں کو، جو آپ کے اوپر آپ کے ذمہ قرض ہے، وہ آپ اس میں سے نکال دیں، باقی کے اوپر 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو زکوٰۃ جو ہوتی ہے اس کے 3 قسم کے مال ہوتے ہیں زکوٰۃ: سونے پر، چاندی پر، اور یہ نقدی وغیرہ یہ سونے چاندی کے تحت ہے، پرائز بانڈ وغیرہ بھی سونے چاندی کے تحت ہی۔ سونا، چاندی اور مال تجارت، ٹھیک ہے، مال تجارت۔ اور پھر اس میں جانوروں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن جانور ہمارے ہاں اب وہ صورتحال نہیں ہے جس بنا پر زکوٰۃ دی جائے جانوروں کی، کیونکہ ہم جو بھی جانور پالتے ہیں ان جانوروں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ہم چارہ ڈالتے ہیں، ان کا خود اہتمام کرتے ہیں، تو جو اہتمام ہم کرتے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو یہ جانور ان جانوروں پر زکوٰۃ ہوتی ہے کہ جو جانور صرف باہر ہی عام جنگل کے اندر چرائے جاتے ہوں، تو ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ جب کوئی سوال آئے گا تو پھر اس حوالے سے انشاءاللہ بات عرض کی جائے گی۔ تو مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، سونے اور چاندی پر زکوٰۃ ہے۔ مال تجارت یعنی بڑھنے والا مال ہے، ٹھیک ہے، سونا بھی مال نامی اس کو بولتے ہیں، سونا، چاندی اور یہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اس کے علاوہ آپ حیران ہوں گے کہ بہت ساری دیکھیں ہمارے پاس لائبریری میں بہت ساری کتابیں پڑھی، ضروریات زندگی کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک پر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری کی ساری نصاب میں شامل نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے، ٹھیک ہے، موٹر سائیکل ہے، کار بھی ہے، تو کیا کار کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں، نہ کار کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی نہ موٹر سائیکل۔ اگرچہ 10 موٹر سائیکلیں بھی ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں رکھی ہوئی اپنے لیے، اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی، تو ان پر زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ اس صورت میں ہے جب بیچنے کی غرض سے لی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کا معاملہ جو ہے نا بڑا ہم لوگ جو سنتے رہتے تھے اس کے اعتبار سے تو یہی تھا کہ جناب مشینری پر بھی زکوٰۃ ہے، تو دکان کے اندر مشینری ہوتی ہے، جس طرح یہ خراد والے ہوتے ہیں، خراد والے کے پاس جو مشینری پڑی وہ لاکھوں کی ہوتی ہے، تو اس مشینری پر زکوٰۃ نہیں۔ جو گاڑی رینٹ پہ چلتی ہے اس گاڑی کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں۔ آپ نے پلاٹ لے لیے 2، 4، 5، 10 پلاٹ لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اگر بیچنے کے لیے سے لیے تو ان پر زکوٰۃ ہے، ان کی اصل قیمت پر پھر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ اب وہ مال تجارت میں آ گئی۔ اور اگر آپ نے اپنے لیے لیا، ٹھیک ہے، اگرچہ بنایا نہیں، خود کرایہ پہ رہ رہا ہے یا کرایہ پہ نہیں رہ رہا، اس کے باوجود ایک پلاٹ لیا ہوا ہے، وہ پلاٹ اپنے لیے لیا ہے یا بچوں کے آنے والے وقت میں شادی کے لیے یا اس طرح مطلب خرچ کرے گا، تو جس وقت لیا اس وقت نیت ہی خود گھر بناؤں گا، تو وہ مال تجارت نہیں ہے، وہ بیچنے کے لیے نہیں خریدا گیا، تو اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ جہیز کا جو سامان پڑا ہوتا ہے، جہیز کا سامان، اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو جہیز کا جو سامان ہوتا ہے یہ اس پر زکوٰۃ نہیں، جہیز کے سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں جہیز کے لیے سونا اور چاندی رکھے یا جہیز کے لیے پیسے رکھے، تو ان پیسوں پر مطلب شادی کے لیے پیسے رکھ لیے، تو چونکہ یہ مال نامی میں آتا ہے، اماؤنٹ آتی ہے، پیسے آتے ہیں، کرنسی، یہ سونے اور چاندی میں شامل، ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ سونا اور چاندی تو چاہے کسی اعتبار سے بھی رکھا، چاہے اس کو استعمال کرتے رہے چاہے اس کو استعمال نہ کریں، اس پر زکوٰۃ لازمی ہوتی ہے۔